سکسیز دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیز دی اسکول کا انتخاب کریں۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد سے بحیثیت مجلسی امیدوار اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ تلنگانہ میں 17 مئی کو منعقد ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے، جو کہ حلقہ پارلیمان حیدرآباد سے مجلسی امیدوار ہیں، آج مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور وہاں سے حیدرآباد کلکٹریٹ کے دفتر واقع لکڑی کا پل پہنچے۔ بیسٹ اویسی نے ریٹرننگ آفیسر کو اپنا پرچہ نامزدگی پیش کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے سینئر لیڈرز اور محبان مجلس بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ لوک سبھا انتخابات کے لیے اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی تلنگانہ میں پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہی دن مختلف جماعتوں کے 42 امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگیاں داخل کر دی ہیں۔ سی ای او تلنگانہ وکاس راج نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امیدوار آن لائن بھی اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں کاغذات نامزدگی کے پرنٹ پر دستخط کر کے 24 اپریل کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک امیدوار زیادہ سے زیادہ 4 پرچہ نامزدگیاں داخل کر سکتا ہے۔ امیدواروں کی مدد کے لیے آر او دفتر میں ایک ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے۔ وکاس راج نے کہا کہ امیدواروں کے انتخابی اخراجات پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فہرست رائے دہندگان میں ناموں کی شمولیت سے متعلق وکاس راج نے کہا کہ جاریہ ماہ کی 15 تاریخ تک جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، ان درخواستوں کو قبول کرتے ہوئے ان کے نام فہرست رائے دہندگان میں شامل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 452 اضافی پولنگ اسٹیشنز کی بھی منظوری دی گئی ہے، جن میں زیادہ تر ناگر کرنول اور آصف آباد اضلاع میں ہیں۔ سی ای او تلنگانہ نے کہا کہ ایسے رائے دہندگان جو گھر پر رائے دہی کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ 23 اپریل تک اپنی درخواستیں آر اوز کے پاس جمع کروا دیں۔ اس دوران چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق انتخابی ضابط اخلاق کے بعد سے تقریباً 136 کروڑ روپے کی ضبطی عمل میں آئی ہے۔ 214 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں، جن میں مختلف محکمہ جات کے چیک پوسٹ بھی شامل ہیں۔ ریاست میں انتخابی عمل کے لیے مرکز کی جانب سے فورسز کی 7 سینٹرل کمپنیاں بھی آ چکی ہیں، مزید 100 کمپنیوں کی آمد باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر ریاستوں کے 20,000 پولیس ملازمین کی بھی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ہر ضلع میں 16 نوڈل آفیسرز کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ الیکشن کا شفاف انعقاد ممکن ہو سکے۔ سی ای او کے مطابق تلنگانہ میں جملہ 3,41,48,527 رائے دہندے ہیں، جن میں 1,64,88,170 مرد اور 1,66,57,605 خواتین شامل ہیں۔ تلنگانہ میں 17 پارلیمانی حلقوں میں 35,356 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے مجلسی امیدوار بیسٹ اسد الدین اویسی نے بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے مختلف ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ رائے دہندوں سے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی نے جمعہ کو بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے جہاں نما، نواب صاحب کنڈا و دیگر ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے گھر گھر پہنچ کر عوام الناس سے ملاقات کی اور لوک سبھا انتخابات میں
اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ انتخابی مہم کے دوران ان کے ہمراہ بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد مبین، مختلف ڈویژن کے کارپوریٹرز، ابتدائی صدور معتمدین اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ افضل گنج پولیس نے بی جے پی کے گوشہ محل رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے 17 اپریل کو راجہ سنگھ کی جانب سے جوگیندر سنگھ بٹو کے ساتھ مل کر متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر ریلی نکالنے پر کارروائی کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریلی جیسے ہی گولی گوڑا پہنچی، راجہ سنگھ نے جلوس کو روک دیا اور ہجوم سے خطاب کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ راجہ سنگھ کی تقریر کا مقصد رائے دہندگان کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ اس دوران بڑے پیمانے پر آتش بازی کرتے ہوئے عوام کو پریشان کیا گیا اور ٹریفک میں خلل اندازی بھی پیدا کی گئی اور احکام کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر راجہ سنگھ کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے از خود یہ کارروائی کی ہے۔ واضح ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے اور امن و ضبط کی برقراری کے پیش نظر پولیس نے راجہ سنگھ کو ریلی کی اجازت نہیں دی تھی۔ پولیس کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے باوجود بھی راجہ سنگھ نے رام نومی کے موقع پر شوبھا یاترا نکالی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و چندرائن گٹا ایم ایل اے اکبر الدین اویسی اور ان کے فرزند ڈاکٹر نور الدین اویسی نے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے بنڈلہ گوڑہ میں انتخابی مہم چلائی۔ تلنگانہ میں 17 لوک سبھا حلقوں پر انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے انتخابی مہم کو تیز کر دیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اپنے بڑے بھائی وہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے مجلسی امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے بنڈلہ گوڑہ و دیگر محلہ جات کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور صدر مجلس کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ان کے ہمراہ ان کے فرزند ڈاکٹر نور الدین اویسی، پارٹی کے کارپوریٹرز، سینئر لیڈر، سرگرم کارکنان و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کی جانب سے رام نومی جلوس میں سدھی امبر بازار مسجد کو تیر کے ذریعے نشانہ بنانے کی ویڈیو نے تنازع کھڑا کر دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے الیکشن کمیشن سے بی جے پی امیدوار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد لوک سبھا حلقے کی بی جے پی امیدوار کے مادھوی لتا کو رام نومی جلوس کے دوران حیدرآباد کی سدھی امبر بازار مسجد کی طرف تیر کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پارلیمانی امیدوار کی اس حرکت کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا۔ حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی امیدوار کی اس حرکت سے بی جے پی کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس امن کے لیے خطرہ ہیں۔ دوسری جانب مادھوی لتا نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ نامکمل ویڈیو ہے اور اس طرح کی ویڈیو کی وجہ سے اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ معذرت خواہ ہیں، کیونکہ وہ تمام افراد کا احترام کرتی ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یہ واقعہ ابھی تک ان کے علم میں نہیں آیا ہے، لیکن وہ اس کا جائزہ لیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے الیکشن کمیشن، سی ای او تلنگانہ، حیدرآباد سی پی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سے سوال کیا ہے کہ کیا انہیں اس طرح کا کوئی ویڈیو نظر نہیں آتا؟ کیا ہر چیز کی اطلاع کمیشن کو دینے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کچھ کہتے تو الیکشن کمیشن از خود کارروائی شروع کر دیتا۔ بیوی کے ظلم کا شکار ایک شوہر نے خودکشی کی کوشش کی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے اسے یہ انتہائی اقدام کرنے سے روک دیا۔ تفصیلات کے مطابق بیوی کی جانب سے زد و کوب کرنے اور چرکے دینے پر ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ کومپلی سے تعلق رکھنے والا ناگیش اسی علاقے کے جیا بھیری پارک کے قریب واقع تالاب کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی جان دینے کی دھمکی دی۔ ناگیش نے مقامی لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے اس کی بیوی کے ظلم سے بچائے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ بعد ازاں مقامی افراد اور پولیس نے رسیوں کی مدد سے اسے
तालाब से बाहर निकाल दिया। नागेश ने बताया है कि उसकी बीवी से वो अलहदा होना चाहता है वरना वो अपनी जान दे देगा। नागेश के मुताबिक उसकी बीवी उस पर जुल्म करती है, बच्चों से मिलने नहीं देती और उसके साथ मारपीट करती है। पुलिस ने उसे समझाकर वहां से मुंतकिल कर दिया। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ ने जुमा को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। भारत राष्ट्रीय समिति को लोकसभा इंतखाबात से कबल एक और धक्का लगा है। राजेंद्र नगर के बीआरएस एमएलए प्रकाश गौड़ ने बीआरएस को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने जुमा को इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। प्रकाश गौड़ ने साबिक वजीर पटना महेंदर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और साबिक एमएलए मैनपल्ली हनुमंतराव के साथ चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और अपनी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया। प्रकाश गौड़ का कहना है कि वो रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। याद रहे कि बीआरएस के 3 एमएलए दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकटराव पहले ही बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीआरएस को छोड़ने वाले लीडरों का कहना है कि बीआरएस के और भी कई एमएलएस हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। स्कॉटलैंड के एक सियाहती मुकाम पर 2 तेलुगु तलबा पानी में मुर्दा पाए गए। इनमें से एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक स्कॉटलैंड के मशहूर सियाहती मुकाम लिन ऑफ तमिल में 2 हिंदुस्तानी तलबा गरक़ाब हो गए। दोनों की लाशें पानी से बरामद की गई हैं। डूबने वाले 2 तलबा में से एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। बताया गया है कि दिंडी यूनिवर्सिटी के तमाम हिंदुस्तानी तलबा एक साथ ट्रैकिंग कर रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मुतवफ़ी की उम्रें 22 और 27 साल हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनकी हलाकतों के हवाले से कोई मुश्तबा सूरत हाल नहीं है। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के तर्जुमान ने इस वाक़े को बदकिस्मत करार दिया है। हिंदुस्तान का कौंसलर जनरल दोनों के अहले खाना से राब्ते में है। 19 अप्रैल को पोस्टमार्टम होने की उम्मीद है और उसके बाद ही लाशों को हिंदुस्तान वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अलवाल पुलिस हदूद के मचा बोलारम के वीबी सिटी अपार्टमेंट के एक घर में अचानक आग लग गई। आतिशफरो अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक मचा बोलारम के वीबी सिटी अपार्टमेंट के एक मुखफ़िल मकान में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों ने आतिशफरो अमले को इसकी इतला दी। अमले ने वहां पहुंचकर मकान का ताला तोड़ दिया और आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि अगर आग पर काबू पाने में ताख़ीर होती तो आग दूसरे मकानात तक फैल सकती थी। हादसे के वक्त मकान में कोई न होने की वजह से कोई जख्मी नहीं हुआ है। ताहम मकान में मौजूद सामान जलकर खाकसार हो गया है। एहलकारों का कहना है कि आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। अलवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तहकीकात शुरू की है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौजदारी मुकदमा दर्ज न करने के लिए रिश्वत तलब करने वाले सब इंस्पेक्टर और दीगर 2 को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक भद्राचलम टाउन के पुलिस कांस्टेबल शंकरा शेट्टी शंकर को एसीबी एहलकारों ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब उसने रिश्वत की रकम का मुतालबा किया और 20,000 रुपये कबूल किए। पुलिस ने शिकायत कुनिंदा और दीगर 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और शिकायत कुनिंदा के जब्त किए गए मोबाइल फोन और ऑटो को वापस करने के लिए रिश्वत मांगी थी। बताया गया है कि करनाती नवीन कुमार, जो कि प्राइवेट सीसी कैमरा टेक्नीशियन है, इस मामले में सालिस था। उसने मामले को हल करने के लिए रिश्वत तलब करने में मुलजिमीन की मदद की थी। एसीबी हुकाम ने मुलजिमान के कब्जे से 20,000 रुपये बरामद किए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने जुमा को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का अमल शुरू होने के दूसरे रोज यानी जुमा को कई उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा जीएचएमसी सिकंदराबाद ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस मौके पर राज्यसभा एमपी के लक्ष्मण व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना
تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس کے پاس اپنے MLAs کی حفاظت کے لیے ہائی ٹینشن وائر ریونت ریڈی موجود ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ و سابق چیف منسٹر KCR کی جانب سے یہ کہنے پر کہ کانگریس کے 20 MLAs BRS میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے پاس MLAs کی حفاظت کے لیے ہائی ٹینشن وائر ریونت ریڈی موجود ہے، KCR کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور کانگریس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ یہ پرانی کانگریس نہیں ہے کہ MLAs کو بھیڑ بکریوں کی طرح چھین لیا جائے گا۔ TPCC صدر نے سابق IT منسٹر KTR کے دعوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کار ورک شاپ سے باہر نہیں آئے گی، کار کے پرزوں کو اسکریپ میں فروخت کرنے کی ضرورت ہے۔ کمرم بھیم آصف آباد کے اطلاعات و تعلقات عامہ سول ریلیشن آفیسر سمپت کمار نے روزنامہ وجے کرانتی کا افتتاح انجام دیا۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے کلکٹریٹ بلڈنگ کمپلیکس میں واقع محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے دفتر میں ضلع آفیسر وائی سمپت کمار کے ہاتھوں نمائندہ چپا سریش TWG کے ضلع کنوینر روی نائک کے ساتھ روزنامہ وجے کرانتی کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر DPRO نے کہا کہ اخبارات حکومت کے لیے پل کا کام کرتے ہیں اور فیلڈ لیول پر اخبار کے نمائندوں کو مسائل حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے عوام سے اخبارات کا مطالعہ کرنے کی خواہش کی اور کہا کہ اخبارات سماجی تبدیلی کا ستون ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حکومتوں کی توجہ دلانا ان کا فرض ہے۔ ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں عروسی لباس پہنے ایک دلہن نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک دلہن جو کہ عروسی لباس پہنے ہوئی تھی پولنگ اسٹیشن پہنچی اور ووٹ ڈالا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ وہ شادی کے دن ووٹ ڈالنے کیوں آئی ہے تو اس نے کہا کہ ہر شہری کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے اور ہندوستانی شہریوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔